بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیا زون پاکستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹس میں آخر میں اپنا فیڈ بیک لازمی دے کے جانا ہے۔ بڑھتے اپنے ٹاپک کی جانب۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک رائٹر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں پاکستان کے بہت بڑے، جن کا نام کیا ہے؟ خلیل الرحمن قمر۔ تو وہ اپنی باتوں کی وجہ سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایسا کبھی کبھی کیا کچھ دنوں بعد ایسا بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے سوشل میڈیا پہ چرچے ہو جاتے ہیں۔ ریسنٹلی انہوں نے ایک بات کی تھی، لڑکیوں نے ایک ٹرینڈ نکالا تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو اس نے ایک صحافی کو گالیاں دینا شروع کر دی، اس کو بدتمیز پتہ نہیں کیا تھا کیا ان کو نام دیے تھے، جس کی وجہ سے خلیل الرحمن قمر پہ کافی ساری جو ہے نا باتیں ہوئی تھی کہ آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں جاتے۔ کافی ساری عورتوں نے بھی اس کو برا بھلا کہا تھا اور اس پہ برس پڑی تھی۔ تو اسی طرح اب اس نے ایک بات کی ہے اور اس نے اس بات میں کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بھی شامل کر لیا ہے کہ جو ان کی وائف تھی ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اتنے اسٹرکٹ جملے کبھی کبھی کہے جاتے ہیں کہ ایک تو وہ رائٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو امید ہے کہ کچھ اچھا ہی ان کے نظر میں وہ صحیح ہوتا ہوگا۔ تو اب جو ہے نا ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے کیا بولا ہے۔ انہوں نے عورتوں کے بارے میں بولا ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بولا ہے، کیونکہ وہ بولتے رہتے ہیں لیکن اگر عورتوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر عورتیں کبھی اوٹ پٹانگ کوئی ایسی حرکت کرتی ہیں تو پھر ان کو غصہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر عورتوں کی شامت آ جاتی ہے۔ تو ہوتا یہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اذیت جھلتی رہتی ہیں، لیکن ان کو بہتر ہے کہ وہ خلا لے لیں، طلاق لے لیں، اچھی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر ان کا درست ہوتا ہے لیکن ان کا لنک ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، تو اس وجہ سے وہ پھر الزامات لگاتی ہیں۔ تو ان عورتوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بدترین عورتیں ہیں، خراب ہیں۔ اور انہوں نے ایک یہ بات بھی کی ہے کہ ہمارے جو گاؤں کی یا گھریلو جو عورتیں جو بھی ہیں آس پاس والی، ان کو چاہیے کہ وہ ان عورتوں سے رابطہ نہ رکھیں جن کا بریک اپ ہو چکا ہے یا جن کو طلاق ہو چکی ہے، وہ عورتیں صحیح نہیں ہیں۔ اب ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ عورتیں صحیح نہیں ہیں، بعض اوقات پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو اذیت ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ طلاق لیتی ہیں، وہ ٹھیک ہیں، لیکن کچھ ہوتی ہیں جو ان کو کوئی اذیت وغیرہ نہیں ملی ہوتی، ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، تو وہ عورتیں ہوتی ہیں طلاق لے جاتی ہیں، تو ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کی خوشی نہیں سہ سکتی، جو آپ کے پاس ہے وہ اس کو ٹھکرا چکی ہیں، تو اس وجہ سے پھر ان کو تم سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ کیا کہتی ہیں کہ ان کو بھی خوش نہ رہنے دیا جو، تو وہ آپ کا بھی بریک اپ کروانے کی کوشش کرتی ہیں یا ڈیورس کروانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ آپ سے خوش نہیں ہوتی، وہ آپ سے جلتی رہتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے رابطہ نہ رکھا کریں۔ مست جوک مارا رے، یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ تو میکسیمم ہوتا بھی ایسا ہے کہ گاؤں میں کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کچھ نہ کچھ بگاڑ لازمی ڈلواتی ہیں، نہ اپنا گھر بسنے دیتی ہیں نہ کسی اور کا گھر بسنے دیتی ہیں، تو وہ خود بھی برباد ہوتی ہیں اور دوسروں کو برباد ہوتی ہے۔ تو ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، تو آپ نے ان چیزوں سے لازمی گریز کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ایسی عورتوں سے ہوتی ہیں گاؤں میں، جیسا کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ان کا خلا لینا حق میں ہوتا ہے، تو وہ خلا لے لیتے ہیں۔ جیسے ایک مشہور ڈائلاگ تھا، کسی نے کہا کہ مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ گھٹ گھٹ کے اذیت جھیل کے مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ اسے طلاق ہو جائے، وہ ہمارے گھر آ جائے، خوش رہے۔ لیکن کچھ جو دوسری جس طرح میں نے بات کی، تو ایسی عورتوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایسی عورتوں سے تعلق نہ رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ تم میں نے آپ کو نکاح کیا، سب کچھ دے دیا، گھر کی چابیاں آپ کو دے دی، والیٹ آپ کو دے دیا، آپ کو کہتا ہوں کہ حکم چلاؤ۔ تو عورت اپنے خاوند پہ کیا کرتی ہے؟ حکم چلاتی ہے، ہم جلا دے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، سب کچھ چاہیے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن سال میں 4-5 دن ایسے نکالو جس میں تم اپنے آپ کو میرا غلام سمجھو اور میں کیا کہوں، اپنی انا کی تسکین کر سکوں۔ یہ ایک انوکھی بات انہوں نے کی۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم چلاؤ مجھ پہ، اور عورت حکم چلاتی ہے،
کہ گھر کے سارا گھر ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں، گھر کو چلانا آپ نے، سارا کوئی نظام آپ نے سنبھالنا ہے، گھر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تم میری غلام ہو یہ سمجھو اپنے آپ کو، اور مجھے اپنی انا کی تسکین ہو. تو یہ جو بات ہے اس چیز پہ کافی سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کم از کم کہ مطلب میں آپ کی غلام والا جو لفظ تھا نا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اب محبت پیار محبت سے اس کو بیاہ کے لے جاتے ہیں، اس کے مطلب سارے حکم مانتے ہیں، گھر اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی غلام ہیں. تو اس بات سے تھوڑا انہوں نے کہا ہے کہ گریز کرنا چاہیے کہ مطلب غلام والا جو لفظ تھا. لیکن وہ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، تو مطلب وہ بات وغیرہ کرتے رہتے ہیں. صحافی کی میں نے بات کر دی، اکثر مطلب پروگرام میں آتے رہتے ہیں، پروگرام بھی اپنے کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کچھ سوچ کے ہی کہا ہوگا غلام والا لفظ، ایسے تو نہیں انہوں نے کہا نا. وہ ان کے معنی دیکھتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، تبھی وہ لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. ایسے ہماری طرح تمہاری طرح ایسے تو مطلب نہیں بولتے خام خواہ. تو انہوں نے یہ بات کی سوچ کے، کیونکہ لیکن کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ غلام جو ہے نا یہ ان کو یوز نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کی آخر میں کہ میکسیمم مطلب جھگڑا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خاوند کہتا ہے بیوی کو آپ نے میری ماں کا خیال رکھنا ہے، ماں کی عزت کرنی ہے، نہیں تو دیکھنا پھر. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں صرف تمہاری بیوی کی عزت کی حقدار ہے، کیا اس کے آنے سے پہلے وہ اس کی کوئی عزت نہیں تھی؟ وہ عزت کی حقدار نہیں تھی؟ آپ جو اس پہ یہ برڈن ڈال لو. یہ ویسے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی اور بڑی بات کی کہ آپ لوگ اپنی بیویوں پہ مطلب یہ بات مسلط کرتے ہیں کہ آپ نے میری ماں کا خیال رکھنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے تمہاری ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ عزت کے لائق ہی نہیں تھی. اب جو اسے کہہ رہے ہو کہ آپ اپنی بیوی پہ یہ فیصلہ مسلط کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری ماں کا خیال رکھنا ہے، میری ماں کے عزت کرنی ہے. تو انہوں نے بہت اچھی بات کی، صحیح کی ہے کہ کیا اس سے پہلے آپ کی ماں کی مطلب کوئی عزت نہیں تھی؟ آپ جسے کہہ رہے ہیں نا کہ میری ماں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے پہلے آپ اپنی ماں کا خیال عزت نہیں کرتے تھے، خیال نہیں رکھتے تھے، وہ ایسے فضول تھی. اب اس کے آنے سے ہو گئی ہے. تو ایسا آپ نہ کریں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جب آپ اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کا بھی خاندان ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، آپ کو چنا ہے. تو آپ اس سے فیصلے مسلط کرنے کی بجائے جب آپ کہیں گے نا کہ آپ ان کے مطلب کہیں گے کہ اور ان کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو آپ کے ماں باپ کی آٹومیٹیکلی ہوگی. جب آپ اس کو خوش رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو خوش رکھنے کے بہانے ڈھونڈے گی. وہ بھی کہے گی کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا خاوند مجھ سے خوش ہو جائے. تو آپ نے ان کے ماں باپ کی عزت کرنی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرنے کی، جس کے لیے کہنے کی اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو اس بارے میں آپ نے لازمی سوچنا ہے. باقی انہوں نے جو مین بات کی تھی کہ ان عورتوں سے تعلق چھوڑ دیں جو خود خلا لیتی ہیں، جو خلا لینا چاہتی ہیں، ان کو دفع کریں، ان کو چھوڑ دیں. اور باقی جو اذیت میں ہیں وہ خود طلاق لے لیں، خلا لے لیں، ان کے لیے بہتر ہے. میں نے پہلے فکرہ کہا تھا کہ مری ہوئی سے بہتر ہے طلاق یافتہ بیٹی، مطلب مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بات کی تھی غلام والی، جس پہ کافی تنقید ہوتی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو کہا ہے کہ انہوں نے مطلب خود کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ سال میں 4-5 دن ایسے نکالنے تم میری غلام ہو. یہ سمجھو کہ میں آپ کا مالک ہوں، تم میری غلام ہو، خود کو میرا غلام سمجھو تاکہ میں اپنی انا کی تسکین کر سکوں. تو باقی آپ نے کمنٹس میں فیڈ بیک لازمی دینا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں جو صحیح کی ہیں، غلط کی ہیں، کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں. باقی ویڈیو کیسی لگی تو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا چینل کو، کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دینا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.